السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہم سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی سٹی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں علمی سٹی لے کر آتا ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے ایسے لائیو سیشن جو نہ صرف آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوتے ہیں بلکہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سم ٹائم ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کی، سم ٹائم آپ کے کیریئر کی، سم ٹائم آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی بات کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم ایک ایسے ہی ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ نہ صرف انفارمیٹیو ہے بلکہ آپ کی کیریئر میں کہیں نہ کہیں وہ کام آ سکتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ چائنیز لینگویج کی کیا امپورٹنس ہے، اسپیشلی ہم پاکستان کے ریفرنس سے بات کریں گے۔ اس لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے شو میں جاوید طور صاحب کو، جو کہ سرٹیفائڈ چائنیز لینگویج انسٹرکٹر ہیں، اس کے علاوہ اپلائیڈ لینگوسٹک کے ایم فل اسکالر بھی ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام میڈم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ چائنیز لینگویج کی کیا امپورٹنس ہے، اسپیشلی ہم پاکستان کے ریفرنس سے بات کریں گے۔ اس طرف جانے سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ چائنا کی کیا امپورٹنس ہے، یہ اس ریجن میں ایشیا میں چائنا کنٹری کی کیا امپورٹنس ہے، ہم کس طرح سے اسے ان فیوچر دیکھتے ہیں اور فی الحال یہ ارد گرد کے ممالک پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ یس، آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا از اے گریٹر ایمرجنگ پاور، اور پاکستان میں اس کے بہت سارے اس وقت پروجیکٹس ہیں۔ اباؤٹ 1200 تقریباً 1200 کمپنیز پاکستان میں اس وقت چائنیز کمپنی کام کر رہی ہیں، اور چائنا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ، ہیوج پروجیکٹ، جو کہ جس کو کہ گیم چینجر کہا جا رہا ہے، جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں، اور وہ کمپنیز ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں۔ تو ایز اے ریزلٹ کیا ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے اس طرح کی انوائرمنٹ میں لرننگ لینگویج از کوائٹ بینیفیشیل، کہ ان طرح کے ماحول میں اگر ہمارے نوجوان چائنیز لینگویج کو سیکھتے ہیں تو ہمارے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے ایک بہت اچھا ویری گڈ اپرچونیٹی آ سکتا ہے، ان کی لرننگ کے لیے اور ان کی ارننگ کے لیے ایک بہت بڑا چانس بن سکتا ہے۔ جی سر ہم اگر بات کریں چائنا کی کنٹری کی، تو یہ اس کی کیا امپورٹنس ہے ہمارے ریجن میں؟ ہم جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کرتے ہیں، تو چائنا کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے؟ بالکل، جو اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو چائنا ایک جو بہت بڑی ایمرجنگ پاور ہے ہمارے سامنے۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز چائنا کے ساتھ پروجیکٹ کر رہی ہیں، چائنا کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس ایک لحاظ سے دیکھا جائے ہمارے ملک میں بھی انجینئرنگ کے فیلڈ میں، الیکٹرانکس کے فیلڈ میں، کیمیکل انڈسٹریز کے فیلڈ میں، ایون آپ دیکھیں کہ ارد گرد ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ملٹی پروجیکٹ جو ہمارے ڈیلی یوز کی ہیں وہ ہمارے اویلیبل ہیں، وہ ساری کی ساری وہ میڈ ان چائنا ہے۔ اور دوسرے اور بہت سارے کنٹری، یورپین کنٹری بھی چائنا سے اس وقت ڈفرینٹ طرح سے لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس حالات میں دیکھا تو چائنا ایک بہت بڑی پاور ہے، اور ہم ایز اے بارڈرنگ کنٹری، نیبرنگ کنٹری آف چائنا، ہمیں سب سے پہلے رائٹ ہے کہ ہم اس بینیفٹ کو کیش کریں، اور اس کو کیش کرنے کا ایک بہترین ایج یہ ہے کہ ہم چائنیز لینگویج کو ایز اے اسکل مطلب سیکھیں اور اس کے پھر بینیفٹ سے استفادہ حاصل کریں۔ تو ان حالات میں دیکھتے ہیں کہ چائنا ایک بہت پاور 90s سے آنورڈ، آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا ایک ایمرجنگ پاور بن کے ابھرا ہے، اور ڈے بائی ڈے اس کی پروگرس جو ہے نا وہ اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ ورلڈ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو اسے کیش کریں، اس کو اس کا اپرچونیٹی کو اویل کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے سر ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ چائنا کی جیو اسٹریٹجیکل امپورٹنس کیا ہے۔ چائنا خود ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ کنٹری ہے، اکنامیکلی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط کنٹری ہے۔ پاکستان کے لیے یہ کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتا ہے، یا پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات کیسے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اباؤٹ 18 بلین سے آنورڈس ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ اس وقت چل رہا ہے۔ پاکستان چائنا کے بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، اور 1951 سے پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے فرینڈلی ریلیشنز ہیں۔ اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ پروجیکٹ ہمارا چائنا کے ساتھ ایز اے نیبرنگ اور فرینڈلی اسٹیٹ میں رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سی پیک اس طرح ہمارا پروجیکٹ لیتے تھے، اسے دیکھیں کراکرم ہائی وے ہے، یا ڈفرینٹ ہمارے ملک میں کوئی ڈیمز کی پروجیکٹس ہیں، یا اس طرح کے اور بہت سی انجینئرنگ پروجیکٹ ہیں۔ ڈفرینٹ لیول پہ ہم دیکھیں، ہم نے ہر دور میں چائنا ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا کنٹری، ایک اچھا فرینڈلی ریلیشن، ایک اچھے ہم نے انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہے۔
اور اس وقت بھی یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو سی پیک بہت بڑا ایک آپ دیکھتے ہیں کہ لائکلی ٹو کنٹینیو ابھی پروگرس میں ہے، اور 2030 میں آپریشنل ہونے جا رہا ہے یہ، اور $46 بلین کا اس کا پروجیکٹ کا اس کی اس میں اور ایڈ آن ہوتا جا رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس فرینڈلی نیشن کا ہمیں بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اور ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں حق ہے کہ ہمارے یوتھ بینیفٹ لے سب سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر ہم چائنیز لینگویج پہ جانے سے پہلے ہم کسی بھی لینگویج کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے یا اس کے جو باقی معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے ایک لینگویج کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی لینگویج کی تو سگنیفیکینس یہ ہے کہ سب سے پہلا موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ لینگویج ہی ہے. لینگویج کے بغیر تو مطلب دیکھیں ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. انسان کی سب سے پہلی جو پہچان ہے وہ لینگویج ہی ہے. حیوان ناطق کہا گیا ہے، یعنی کہ ہم بولنے والے ہیں. باقی یہ کوالٹی ایسی ہے کہ جو ہمیں دوسری مخلوق سے ڈفرینشیٹ ہمیں کرتی ہے. تو اب اگر اس طرف آتے ہیں کہ کسی ملک کی پروگرس یا ترقی جو ہے وہ اس کا معیار لینگویج کی بائیلیٹرل لینگویج کے اوپر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ انگلش بہت زمانے سے ہمارے ساتھ رہی ہے، ایک موڈ آف اکنامک کامرس، ہم نے اس کو سیکھا اور بہت سارے بینیفٹ ہم اس سے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر دور میں لینگویج کی ڈفرینٹ انوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹ رہی ہے. ایک وقت تھا کہ یہاں پہ لرننگ پرشین واز اے سائن آف سگنیفیکینس، اے سائن آف سکسیس اوور ہیئر. بٹ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر انگلش کا ایک زمانہ آیا، اس سے پہلے عربک کا ایک کلچر آیا ہمارے سامنے. تو لینگویج لرننگ کا جو انوائرمنٹ ہے ہر دور میں ہمارے پاس رہا ہے. لیکن اب جو سینچری ہے، اب جو ٹائم ہمارے پاس آ رہا ہے وہ چائنیز لرننگ کا ٹائم ہے، کیونکہ جتنے کام ہیں، جتنے پروجیکٹ ہیں، جتنے آسپیکٹس ہیں، جتنے میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید طور صاحب، جو کہ سرٹیفائڈ چائنیز لینگویج انسٹرکٹر ہیں. اس کے علاوہ اپلائیڈ لنگوسٹک کے اسکالر بھی ہیں. تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں چائنیز لینگویج کی امپورٹنس پر کہ کیا امپورٹنس ہے چائنیز لینگویج کی، اور یہ کس طرح سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے یا ہمارے لیے کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتی ہے. میں اپنی آڈینس سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کا بھی کوئی کوشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ چائنیز لینگویج کی امپورٹنس کیا ہے یا اس کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے یا کس حد تک ہم اس میں جو ہے اپنی سکلز کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو کائنڈلی اپنے کوشچنز جو ہیں وہ اپنے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم کمنٹس میں جو ہے آپ کے جو کوشچنز ہیں وہ شیئر کر سکیں اور ان کو بھی انٹرٹین کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ ابھی تک ہم نے جو پروگرام میں بات کی ہے وہ یہی بتایا ہے کہ چائنا کی امپورٹنس کیا ہے اس ریجن میں، ایشیا کے خطے میں چائنا کس اہمیت کا حامل ہے. چائنا ایک اکانومک پاور ہے، جس طرح ہم یو ایس اے کی بات کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے چائنا بھی جو ہے ایمرجنگ پاور ہے. آہستہ آہستہ یہ بھی اس کی بھی اکانومی گرو کر رہی ہے. تو اوبیسلی جو کنٹریز یا جن بھی کنٹریز نے چائنا کے ساتھ ریلیشن بنائے گا یا بنا رہا ہے اس کو بھی ان فیوچر جو ہے وہ فائدہ ہو سکے گا. اسی طرح سے جی سر ہمارے ساتھ آگے، جی سر کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہر دور میں لینگویج کی ضرورت رہی ہے، اور ہر دور میں ہماری جو بائیلیٹرل پروگرس ہے، جو ہماری سکسیس ہے، وہ لینگویج کے مرہون مدد رہی ہے. آپ دیکھیں بیک ڈراپ میں جاتے ہیں، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جاتے ہیں تو ہمارا لرننگ پرشین، لرننگ عربک، اور ایون پھر 18 سینچری میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انگلش کا ایک بہت بڑا اپرچونیٹی آئی کہ ہم نے یہ سیکھا کہ انگلش سیکھنے سے ہی ہم پروگرس کر سکتے. تو ہم انگلش، اور اس وقت تک ہمارا جو لیول آف لرننگ آف انگلش ہے وہ لنگوا فرانکا تک پہنچ چکا ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے پاس جو نیئرسٹ اپرچونیٹی جو آ رہی ہیں، ہمارے جو بالکل نیئر ہیں، جو ہماری نیبرنگ کنٹری کی وجہ سے ہمارے پاس جو نئے اپرچونیٹی آ رہی ہیں، ان حالات میں یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے جو چل کے یا فی زمانہ جو ہے ہماری پروگرس کا انحصار کس کے اوپر ہوگا. ہماری پروگرس کا ڈیپینڈ کرے گی کہ لرننگ لینگویج یا لرننگ اسپیشلی چائنیز لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے سگنیفیکینٹ رول پلے ہوگا اس میں. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی ہم نے لینگویج کی امپورٹنس کی بات کی، تو اب ہم آتے ہیں ذرا چائنیز لینگویج کی طرف. جیسا ابھی آپ نے تھوڑا سا بتایا، میں چاہوں گی کہ مزید الیبوریٹ کیا جائے کہ چائنیز لینگویج ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتی ہے ہمیں، اور ہم اس کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، کورسز کس طرح کے اویلیبل ہیں پاکستان میں.
میں اپنی آڈینس سے معذرت چاہوں گی کہ ہمارا سر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جیسے ہی ہمیں سر دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے مزید اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں ابھی ہمیں ایک جو ہے ہمارا پروجیکٹ ہے جو چائنا کے ساتھ چل رہا ہے, سی پیک جس کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. کیوں امپورٹنس ہے؟ اکنامیکلی یہ پاکستان کو بہت فائدہ پہنچانے والا ہے. ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے لیے کیریئر اپرچونٹیز لے کر آئے گا. دوسری ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں انہوں نے اسی کوریڈور کے تھرو جو ہے ٹریڈ کرنی ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. تو جو بھی کنٹری یہاں سے گزرے گا اوبویسلی انہوں نے یہیں سے گزرنا ہے, تو ان کو یہیں پہ ٹیکسز دینے پڑیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ انکریز کرے گی. اگر میں غلط نہیں ہوں گی تو سوئس کینال بھی اسی سلسلے میں, جو اس سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں میڈیٹرینین سی میں جو ہے سوئس کینال جو ہے وہ بنائی گئی تھی, بالکل اسی طرح وہ ایک کہہ لیں کہ واٹر وے تھا. یہ بالکل سوئس کینال کے اپوزٹ ایک وے بنایا جا رہا ہے جسے ڈرائی واٹر وے بھی کہا جا سکتا ہے, ڈرائی سوئس کینال بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس کی امپورٹنس بالکل سوئس کینال کی طرح ہے. جس طرح سوئس کینال امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے ٹریڈ میں, اسی طرح سے جو ہے ہمارے پاس سی پیک بھی امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ پلے کرے گا. میں اپنی آڈینس کو بتاتے چلوں, ہم بات کریں چائنیز لینگویج کی کیا امپورٹنس ہے, یہ کس طرح سے پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں کی یوتھ کو, یہاں کے لوگوں کو کس طرح سے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اور فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو کائنڈلی اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا. ہمارے گیسٹ ہمیں جی جاوید جی. یس, اس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ لرننگ دس لینگویج جو ہے نا, ابھی اس طرح کے موجودہ جو سینیریو ہے, اس سینیریو میں ہم چائنیز لینگویج لرن کر کے ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بینیفٹ حاصل کر سکتی ہے. اور ہمیں لینگویج کو ایز اے اسکل ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس خاص طور پہ جو میری ایکسپیرینس میں گزرا ہے, بہت سارے ڈاکٹرس ہیں, انجینئرز ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ سب کے سب اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو لینگویج لرننگ کی ایک ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت لینگویج لرننگ جو چائنیز لینگویج لرننگ ہے ایک کریز بن چکا ہے, ٹاک آف دی ٹاؤن ہو چکا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے, جس کو اچھی لینگویج آتی ہے, وہ لینگویج کے چکر میں ہے کہ کس طرح سے لینگویج چائنیز سیکھ لی جائے, اور سیکھنے کے بعد اس کے جو بہت سارے پروجیکٹس کے جو فردر اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, سکسیسفل چانسز آ رہے ہیں, ان کو اویل کیا جائے. تو ہم بھی میں بھی ایز انوائٹ کروں گا کہ ہمارے بچے, ہمارے یوتھ, ہماری نوجوان نسل چائنیز لینگویج سیکھیں. اور یہ کیش آورز ہے, اس وقت ٹائم ہے کہ جو لوگ اس وقت سیکھیں گے وہ ڈیفینیٹلی ان دا لانگ رن زیادہ دیر تک اپرچونیٹی اویل کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہاں پہ ایڈ کیجئے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نا یہ لینگویج بہت مشکل لگتی ہے کہ کیا اس کا کوئی خاص ٹرک ہے کہ ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے بھی یہ لینگویج بہت ڈیفیکلٹ لگتی ہے. تو کس طرح سے ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے, اسٹارٹ میں ہمیں کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے, ہم اس کو کس طرح سے اس میں جو ہے نا پروگریس کرتے ہیں؟ یس, اس میں یہ کہ دیکھیں ہر لینگویج کے 4 اسکلس ہیں, ریڈنگ ہے, رائٹنگ ہے, لسننگ ہے, اسپیکنگ ہے. تو چائنیز لینگویج کا ایک آسپیکٹ تھوڑا سا مشکل ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن وہ بھی لیٹر آن جو رائٹنگ اسٹروک ہے, جو رائٹنگ اسکرپٹ ہے, جو رائٹنگ آرڈر ہے, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ اس لحاظ سے کہ دوسری زبان میں, دوسری لینگویجز لرننگ میں آپ کے پاس ایک اچھا ایج ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الفابیٹیکل ایک آرڈر ہے. آپ الفابیٹ لرننگ دی الفابیٹ, آفٹر لرننگ دی الفابیٹ یو لرن دا لینگویج. لیکن یہاں چونکہ الفابیٹ کا سسٹم نہیں ہے, یہاں پہ کریکٹر سسٹم ہے. لیکن کریکٹر کو ایزی کرنے کے لیے چائنیز لنگوسٹ نے اور ان کے اسکالرز نے, ان کی ایجوکیشنرز نے ایک ہمیں سسٹم دیا ہے جس کو فینین سسٹم کہتے ہیں. چائنیز فینین سسٹم جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ انگلش کے جو فونیٹکس اور فینالوجی کو پڑھتے ہیں, اور اس میں بھی آپ کے پاس کیا ہے کہ IPA ایک انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ ہے کہ بیسیکلی 26 الفابیٹ ہے, لیکن ان کے بیک ٹاپ پہ 44 ہیں وہ بیسیکلی. تو یہاں پہ بھی یہ اگر یہ بیریئر ہم ختم کر دیتے ہیں, یہ اس کو فار دا ٹائم بینگ ہم ریٹن اسکرپٹ کی طرف نہیں جاتے, لیکن باقی فینین کی مدد سے ہم اس کا لسننگ بھی کر سکتے ہیں, ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ لیٹر سٹیج پہ آگے آپ ریٹن اسکرپٹ کو بعد میں آ کے انہینس کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. لیکن لینگویج لرننگ 3 بیسک ٹولز ہمارے پاس ہیں, 3 اسکل ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر.
سر ہم بات کرتے ہیں ہماری یوتھ کی، جو کہ پاکستان کی ایک جو کہتے ہیں پاور ہے، یوتھ ہے، جو بہت زیادہ جو پاپولیشن ہے ہماری یوتھ کی ہے، تو کس طرح سے وہ ان فیوچر جو ہے وہ اپنے کیریئر میں چائنیز لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں، کس کس جگہ پہ اس کو جو ہے وہ اپنے لیے وہ فائدہ مند بنا سکتے ہیں؟ بالکل، اس وقت گورنمنٹ سطح پہ، سرکاری سطح پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لرننگ چائنیز لینگویج ہے وہ مینڈیٹری آپشنل ہے، اور کئی جگہ پہ مینڈیٹری کر دی گئی ہے. ویسے تو یہ آفیشلی ہے کہ ہر شخص چائنیز سیکھے، لیکن ان کے ڈفرینٹ سیناریو ہیں. یونیورسٹی لیول پہ تو اس وقت بی ایس لیول پہ آپ ایک ایز اے سبجیکٹ چائنیز لینگویج اس وقت انوالو ہے. ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ایک چائنیز لینگویج کو ایک ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے. لیکن اگر دوسرے بچے اگر سیکھنا بھی چاہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے. ود ان دا اسپین آف 6 to 8 weeks، میں پھر بتا رہا ہوں 6 سے 8 ہفتوں میں آپ اس لینگویج کو اس لیول تک سیکھ سکتے ہیں کہ بیسک نو ہاؤ جو ہے وہ آپ کی، یا بیسک کمیونیکیشن یا ڈیلی لائف کمیونیکیشن آپ اسے کر سکیں. آپ 6 سے 8 ہفتوں کی ریگولر پریکٹس کے ساتھ اس لینگویج کو ایز اے اسکل سیکھ سکتے ہیں، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم اس میں انہینس کرتے جاتے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ 6 سے 8 ہفتے کی ریگولر ایفرٹ کے ساتھ آپ لینگویج کو سیکھ سکتے ہیں. سوائے اس مشکل کے کہ آپ ریٹرن اسکرپٹ شروع میں سیکھیں. رائٹنگ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے، وہ نیکسٹ اسٹیج پہ آئے گی. اس کو لینگویج کو ایزی کرنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ خود بخود کچھ کر رہی ہے، بہت کچھ کر رہی ہے. اور دیکھیں انہوں نے 6 لیول اس کے انٹروڈیوس کروا دی ہے. ایچ ایس کے لیول ہے ہائی انگلش ریٹنگ ہاؤس، ایچ ایس کے لیول 1 ہے، پھر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے اور 6 لیول ہے. اور ایچ ایس کے لیول 1 کوالیفائی کرنا یا 2 کوالیفائی کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے بچے آج سے پڑھنا شروع کر دیں تو آفٹر 6 to 8 ویک کو اس قابل ہوں گے ایچ ایس کے 1، اور پھر اگلے اسٹیج تک بھی آپ جا سکتے ہیں. بالکل میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایچ ایس کے لیول 1 جو ہے اس میں لرننگ اونلی 150 کریکٹرز. آپ نے 150 کریکٹر یا 150 کریکٹرز کے پینین کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یاد ہے کہ پینین کیا ہے؟ یہ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے لینگویج کرنے کے لیے، جس میں کہ چائنیز کریکٹر کو سمجھنے کے لیے انگلش الفابیٹ استعمال کی جاتی ہے. تو وہ کس کا وہ 150 ورڈ ہے اس کے سمپل، اور آپ اسے ایکسپیل کر سکتے ہیں. بچے اس کو سیکھ سکتے ہیں اور ایز اے اسکل بیس اس کی لرننگ انہینس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں، آج ہم بات کر رہے ہیں چائنیز لینگویج کی امپورٹنس پر، اور اگر آپ کا بھی کوئی بھی کوشچن ہے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو کائنڈلی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہم آپ کے کوشچنس کو ضرور پروگرام میں انٹرٹین کریں گے. سر ہمارے پاس ایک کوشچن ہے سجاد سعید کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو ڈو سم بزنس guide us about Chinese policies, traveling and visa issues, as I heard that there are difficulties for Pakistanis to gain visa. اگر اس کے بارے میں آپ کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہیں سجاد سعید صاحب کو تو ضرور بتائیے گا. ڈیفینیٹلی ویزا اس وقت تو یہ ہے کہ فی الحال جو ہے نا وہ میں مطلب یہ موجودہ ایرا میں کووڈ-19 کا ایرا، کووڈ کا ایرا چل رہا ہے. تو آفٹر کووڈ تو میرے خیال اتنا پرابلم نہیں ہے. وہ گورنمنٹ خود اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور بزنس کے لیے بھی لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. ڈفرینٹ کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، چائنیز کمپنی ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، وہ خود آفر کر رہی ہیں. تاہم ویزا کنسلٹنسی کے لیے ہمارے یہاں پہ آفیسز ہیں، وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ ویزا ایشو جو ہے وہ اب میرا وکیل نہیں ہے ویزا ایشو سے ریلیٹڈ، میں چونکہ لینگویج کی گائیڈ کر سکتا ہوں. تاہم ویزا ایشو از اے ڈفرینٹ کیس ہے، وہ ان کے ڈفرینٹ ہیڈس ہیں، انڈر دیٹ ہیڈ اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. سر لاسٹ میں جو ہے میں ایک کوشچن آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے پاکستان کی جو عوام ہے، جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی، اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے ریگارڈنگ دس چائنیز لینگویج، کہ وہ اس کو فیوچر میں کس طرح سے، کس حد تک وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ تو کائنڈلی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. جی، میں اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جب میں نے 94 میں اس کو لرن کرنا شروع کیا تو اس وقت ہمارے پاس اتنے بجٹ نہیں تھے. لیکن ابھی لینگویج لرننگ کے اپرچونیٹی آپ کے پاس بہت سارے ہیں. آپ کے پاس ڈفرینٹ ایپس ہیں، اور چائنیز خود بھی سکھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے یہ ایچ ایس کے لیول جو ہے نا، خان یہ لیول بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے. تو سیکھنے کے لیے میں پھر بتا رہا ہوں کہ سیکھنے کے لیے یو نیڈ اونلی دا ڈیڈیکیشن. آپ کو صرف ڈیڈیکیشن چاہیے، آپ کو ایک انٹینشن چاہیے
لینگویج مشکل نہیں ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ اپنی مدر ٹنگ سیکھ لینا, ایسا ہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ایک اور میری اپنی ایکسپیرینس سے میں بات بتانا چاہوں گا کہ جو ایکسنٹ وائز ہے ہمارا پاکستانی, جو ہماری ورنیکولر لینگویج جہاں پہ جو نیٹو یا لوکل لینگویجز ہے ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ کافی حد تک چائنیز لینگویج سے ملتا ہے, اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کی ڈیڈیکیشن اور انٹینشن ہے, آج سے پڑھنا شروع کریں, آپ کے پاس اویلیبل ہے ڈفرینٹ پراسپیکٹس ہیں, آپ کے پاس بکس ہیں, آپ کے پاس پروگرام ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ ہیں, سیکھ سکتے ہیں آپ, اٹس نو پرابلم. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمارے ساتھ اور ہماری آڈینس کے ساتھ اتنی اچھی انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. ہوپ سو ہم آئندہ بھی آپ کو کبھی دوبارہ کال کریں گے اور اسی طرح سے کسی اچھے انفارمیٹیو ٹاپک پر بات کریں گے تاکہ ہماری آڈینس جو ہے اس سے فیض یاب ہو سکے. تھینک یو سو مچ سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو. جی سر, ساتھ ہی ساتھ میں اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کروں گی جو ہمارے ساتھ رہے, اپنے کمنٹس ایڈ کیے اور اپنے کوشچن ایڈ کیے جنہوں نے, اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کے کوشچنس کو بھی انٹرٹین کیا جائے. آپ لوگوں کی ہی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ سیشنز لے کر آ سکیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھے سیشن کے ساتھ, کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ اور کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ جو آپ کے لیے کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.